مکہ والوں نے چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تو کہا اتنا بڑا جادوگر ہے۔ مکے والوں نے ڈوبے سورج کو واپس پلٹتا دیکھا تو ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ نبی معظم شفیع رحمت عالم جب کسی درخت کے لیے بلاوا بھیجتے ہیں تو وہ بغیر قدموں کے چل کر بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ بدر کے موقع پر اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے بھی دیکھے، پھر بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ جنگ خندق کے موقع پر انہوں نے شکست کھائی، وہ پھر بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ الغرض بڑے بڑے معجزات دیکھے انہوں نے، کسی کی یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کسی کے بارے میں کہ جادوگر ہے، کسی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اس بات پہ جادو کر دیا ہے، اس چیز پہ جادو کر دیا ہے۔ کسی بھی حالت کے اندر وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ مگر جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد محمد عربی نے تمام کفار کو فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کی دیر تھی کہ کفار مکہ جوک در جوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوتے رہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اس معاف کرنا اور معافی مانگ لینا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا ختم کر دو سب نفرتیں اور مایوسیاں دل سے اقبال، ختم کر دو سب نفرتیں اور مایوسیاں دل سے اقبال، یہ دل خدا کا گھر ہے خانہ ابلیس نہیں، یہ دل خدا کا گھر ہے خانہ ابلیس نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت مسلمہ کے لیے فرمایا ہے کہ کسی بھائی کو مناتے ہوئے، کسی بھائی کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہوئے کہ میں بھائی کو سینے سے لگا لوں گا، تمہیں شرم آتی ہے، تمہیں یہ فیل ہوتا ہے، تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کے دروازے پر چلا گیا تو میری عزت کم ہو جائے گی، میں نے اسے معاف کر دیا یا میں اس سے معافی مانگ لوں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیو، جتنی تمہاری عزت دنیا کے اندر کم ہوئی ہے نا، تو قیامت کے دن وہی عزت مجھ سے لے لینا، بھائی سے صلح ضرور کر لینا۔ جتنی عزت تمہاری دنیا کے اندر کم ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ عزت تم قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، کسی کو معاف بھی کر دینا، کسی سے معافی بھی مانگ لینا۔ تو معافی مانگ لینا اور معاف کر دینا یہ بہت بڑا عمل ہے۔